کے زندان میں کہتی تھی سکینہ مجھ کو جینے نہیں دے گا یہ اندھیرا مارو کے زندان سکینہ مجھ کو جینے نہیں گا یہ اندھیرا کربلا میں ہوں کس قدر دور ہے مجھے سے میرا بابا کس قدر نہیں کرتے اس کو کب سے ہے خون میں ترے یہ میرا کرتا جانے کس روز رہائی ملے کب جاؤں وطن یاد آتی ہے بہت فاطمہ صغیرہ یاد آتی ہے بہت فاطمہ صغیرہ ہائے پردے
پردیس میں ہم رہ گئے تنہا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال زنداں کا سناتی رہی ماں، حال زنداں کا سناتی رہی ماں، دل پہ یہ داغ اٹھاتی رہی ماں، حال زنداں کا سناتی رہی ماں، موت کے نیند سے اٹھ جائے گی شاید بچی، بیٹھ کر شانہ ہلاتی رہی ماں، بیٹھ کر شانہ ہلاتی رہی ماں، مرتے دم تک بھی سکینہ نے نہ پایا پانی، خون آنکھوں سے بہاتی رہی ماں، خون آنکھوں سے بہاتی رہی ماں، جب تلک چہرہ نظر آتا رہا بیٹی کا، خبر میرے گراتی رہی ماں، خبر میرے گراتی رہی ماں، وہ تہے خاک بہت چین سے سوتی ہوگی، جس کو گودی میں سلاتی رہی ماں، جس کو گودی میں سلاتی رہی ماں، پوچھا سغیرہ نے یہ بانو سے کہاں ہے قاہر، بس پھٹا کرتا دکھاتی رہی ماں، بس پھٹا کرتا دکھاتی رہی ماں، بعد زندہ سے رہا ہو کہ وہ دکھیا بآخر اپنی بیٹی کو بلاتی رہی ماں، حال زندہ
کا سناتی رہی ماں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. سکینہ کو نہیں ضبط کا یارا بابا، اب سکینہ کو نہیں ضبط کا یارا بابا، پاس اپنے مجھے بلوائیے بابا، بابا. ہم غریبوں کا نہ تھا پوچھنے والا کوئی، آپ کے بعد ہوئے ظلم نہ کیا کیا بابا، کبھی درہ تو کبھی مار کے سیلی مجھ کو، یوں دیا شمر نے ہے آپ کا پرسا بابا، یوں دیا شمر نے ہے آپ کا پرسا بابا. ایسے زندہ میں ہوں جس میں نہیں ایک شمع نصیب، رات ہوتی ہے تو ہوتا ہے اندھیرا بابا، رات ہوتی ہے تو ہوتا ہے اندھیرا بابا، کاش مر جاتی تو یہ دن مجھے ہوتا نا نصیب، دیکھنے رہے گئی میں آپ کا سر کیا بابا، رات بھر وہ برستی تو لرزتی ہوں میں، تن میں میرے ہے پھٹائے یہی کرتا بابا، اب سکینہ کو نہیں ضبط کا یارا بابا.
صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خید کہتا ہے کوئی، خید کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبتوں سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔
رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے جو بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تھی تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، بین یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر، آپ کو میری قسم کیجئے وعدہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جب کہ دختر
شبیر مر گئی، بے کس پدر کا گود میں سر لے کے مر گئی، چلائی مارے میری بیوی کدھر گئی، زندہ میں ماں کو چھوڑ کے دادی کے گھر گئی، کیسی دغا کی مادر خستہ جگر کے ساتھ دادی کے پاس خود میں پہنچی پدر کے ساتھ، ماں جیے گی کس کے سہارے سکینہ جہاں، اکبر جوان جہاں سے سدھارے سکینہ جہاں، اصغر بھی تیر سے گئے مارے سکینہ جہاں، باقی ہے کون پاس ہمارے سکینہ جہاں، تم بھی چلی مزار میں سونے کے واسطے، اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے، یہ کہہ کے سر پٹکتی تھی بانو جگر فگار، رونے سے بیویوں کے قیامت تھی آشکار، شور بکا بلند ہوا جب کہ ایک بار، عابد بھی غش سے چونک پڑے ہو کے بے قرار، پوچھا جہاں سے کون حسینہ گزر گئی، کبرا پکاری بھائی سکینہ گزر گئی، پہنچے بہن کی لاش پہ سجاد نو، اگر دیکھا پڑی ہے خاک پہ وہ عاشق پدر، بے اختیار رونے لگے سر کو پیٹ کر، میت سے پھر بہن کی بولے بچشم تر، بھائی کو چھوڑا رونے کو دنیا زشت میں، بابا کے ساتھ آپ سدھارے بہشت میں، میت کے گرد کر رہی سیدانیہ یہ بہن، سوئے مدینہ کہتی تھی زینب بشور حسین، پہنچے مدد کو شیر خدا فاتح حنین، محتاج ہے کفن کو پڑی دختر حسین، صدمے پہ صدمے عابدے نکوشیم کو ہے، 2 گز کفن کی بھی نہیں قدرت حرم کو ہے، پہنچا غرض یزید کو عابد کا یہ پیام، فرتے حیا سے کام گیا نطفہ حرام، بھیجا شقی نے لوٹ کا اسباب جو تمام، جو کچھ ملا تھا حکم کیا جلد انتظام، میت اٹھی نہ ہوئے گی ایسی زمانے میں، غسالہ بہر غسل گئی قید خانے میں، پہنچی قریب لاش کے جس دم وزیر شور، دیکھا پڑی ہے خاک پہ بے جاؤ رش کے حور، من کا ڈھلا ہوا ہے
پساتے ہیں رخ سے نور، جوش بکا سے ہو گئے ہوش و حواس دور، چلائی قید خانے میں کس ماں سے چھٹ گئی، کیا اس پہ گزری جس کی کمائی یہ لٹ گئی، کپڑے بدن سے کرنے لگی الغرض جدا، چمٹا ہوا تھا جسم سے کرتا یتیم کا، ہر چند فکر کی نا بدن سے ہوا جدا، زخمی تھی پشت خون سے چسپا بدن پہ تھا، کچھ بس چلانا منہ میں نئے خوش نصیب کا، آخر اتارا پھاڑ کے کرتا غریب کا، معصوم کے بدن پہ پڑی جس گھڑی نگاہ، چلائی سر کو پیٹ کے یا رب تیری پناہ، تھا کون سا مرض کے ہے سارا بدن سیاہ، سر پیٹ کر پکاریے زینب اشکوا، قابل بیا کے اپنا علم الغرض نہیں، کوڑوں کے نیل پشت پہ ہے یہ مرض نہیں، چلائی کس قصور پہ کی سب نے یہ جفا، زینب پکاری شاہد عادل ہے کبریا، اس پر ستم یہ گزرے ہیں بے جرم بے خطا، روتی تھی یاد کر کے پدر کو یہ محل خواب، کرتے تھے ظلم اہل جفا شور و شین پر، کوڑے لگاتے تھے اسے نام حسین پر، نہلا چکی سکینہ کو جس دم وہ نے خون، زینب یہ عذر کرنے لگی آ کے روبرو، ہم بے کسوں کے دکھ میں بڑی کام آئی تو، رکھے بہن خدا تیری دنیا میں آبرو، نادار ہے غریب ہے کیا دیں گے ہم تجھے، اس کے صلہ میں دیں گے دعائے حرم تجھے، پھر روتے آئے لاش پہ بیمار کربلا، پہلے ہنود بیٹھ کے ہمشیر کو کیا، کفنایا اس کو پھاڑ کے زینب کی پھر ردا، تیار کر کے مادر بے کس کو دی صدا، کپڑے بدن کے ہو گئی تیار دیکھ لو، اماں سکینہ جاتی ہے دیدار دیکھ لو، اماں سکینہ جاتی ہے دیدار دیکھ لو۔ زندان میں
کس پدر کا گود میں سر لے کے مر گئی، چلا رہی تھی ماں میری بیوی کدھر گئی، زندہ میں ماں کو چھوڑ کے دادی کے گھر گئی، کیسی دغا کی مادر خستہ جگر کے ساتھ دادی کے پاس خلد میں پہنچی پدر کے ساتھ، اب کس کے آسرے سے جیوں یہ بتاتے جاؤ، کب تک لہو کے گھونٹ پیوں یہ بتاتے جاؤ، کس کس کے داغ دل پہ سہوں یہ بتاتے جاؤ، دنیا میں کس کی ہو کے رہوں یہ بتاتے جاؤ، سر پر حسین پاس نہ لگتے جگر کوئی، مجھ سا تو بد نصیب نہ ہوگا بشر کوئی، ماں جیے گی کس کے سہارے سکینہ جان، باقی ہے کون پاس ہمارے سکینہ جان، اکبر جوان جہاں سے سدھارے سکینہ جان، اصغر بھی تیر سے گئے مارے سکینہ جان، تم بھی چلی مزار میں سونے کے واسطے، اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے، یہ کہہ کے سر پٹکتی تھی بانو یہ سوگوار، رونے سے بیویوں کے قیامت تھی آشکار، شور بکا بلند ہوا جبکہ ایک بار عابد بھی غش سے چونک پڑے ہو کے بے قرار، پوچھا جہاں سے کون حزینہ گزر گئی، کبرا پکاری بھائی سکینہ گزر گئی، پہنچے بہن کی لاش پہ سجاد نوگر، دیکھا پڑی ہے خاک پہ وہ عاشق پدر، بے اختیار رونے لگے سر کو پیٹ کر، میت سے پھر بہن کیے بولے بچشم تر، بھائی کو چھوڑا رونے کو دنیا زشت میں، بابا کے ساتھ آپ سدھاری بہشت میں، پہنچی خبر یزید لئی کوئی ناگہاں، بے وارثوں پہ ٹوٹ پڑا غم کا آسمان، آئی تھی قید ہو کے جو بنت شہ زماں، یاد پدر میں کرتی تھی جو نالہ و فغاں، فرقت کا داغ دل پہ عزیزوں کے دھر گئی، زندہ کے دکھ سے
شبیر مر گئی عابد کے پاس آیا یہ پیغام بے حیا میں نے سنا ہے آپ کی خاہر نے کی خزا گھبرائیے نہ جو ہونا تھا وہ ہوا فرماؤ صبر مصلحت حق میں دخل کیا کیجئے نہ فکر خاہر ناشاد کے لیے حاضر غلام ہوتا ہے امداد کے لیے پہنچا شقی کے پاس جو عابد کا یہ پیام کہتا ہے صبر کرنے کو اے دشمن امام آل نبی پہ حق نے کیا صبر خود تمام ہم بے کسوں کے قلب کا نشتر ہے یہ کلام میت اٹھی نہ ہوئے گی ایسی زمانے میں غسالہ بہر غسل گئی قید خانے میں غسالہ بہر غسل گئی قید خانے میں پہنچی قریب لاش کے جدم وزی شعور دیکھا پڑی ہے خاک پہ بے جاؤ رش کے حور من کا ڈھلا ہوا ہے پساتے ہیں رخ سے نور جوش بکا سے ہو گئے ہوش و حواس دور چلائی قید خانے میں کس ماں سے چھٹ گئی کیا اس پہ گزری جس کی کمائی لٹ گئی کیا اس پہ گزری جس کی کمائی لٹ گئی کپڑے بدن سے کرنے لگی الغرض جدا کپڑے بدن سے کرنے لگی الغرض جدا چمٹا ہوا تھا جسم سے کرتا غریب کا ہر چند فکر کی نہ بدن سے جدا ہوا زخمی تھی پشت خون سے چسپاں بدن پہ تھا کچھ بس چلانا مومن خوش نصیب کا آخر اتارا پھاڑ کے کرتا غریب کا آخر اتارا پھاڑ کے کرتا غریب کا معصومہ کے بدن پہ پڑی جس گھڑی نگاہ چلائی سر کو پیٹ کے یا رب تیری پناہ تھا کون سا مرض کہ ہے سارا بدن سیاہ سر پیٹ کر پکاری یہ زینب باش کو قابل بیاں کے اپنا علم الغرض نہیں کوڑوں کے نیل پشت پہ یہ مرض نہیں کوڑوں کے نیل پشت پہ ہے یہ مرض نہیں نہلا چکی
سکینہ کو جس دو نے خو زینب یہ وزر کرنے لگی آ کے روبرو ہم بے کسوں کے دکھ میں بڑی کام آئی تو رکھے بہن خدا تیری دنیا میں آبرو نادار ہے غریب ہے کیا دیں گے ہم تجھے اس کے سلے میں دیں گے دعائیں حرم تجھے اس کے سلے میں دیں گے دعائیں حرم تجھے پھر روتے آئے لاش پہ بیمار کربلا پہلے ہنود بیٹھ کے ہمشیر کا کیا کفن آیا اس کو پھاڑ کے زینب کی پھر رضا تیار کر کے مادر بے کس کو دی صدا کپڑے بدل کے ہو گئی تیار دیکھ لو کپڑے بدل کے ہو گئی تیار دیکھ لو اماں سکینہ جاتی ہے دیدار دیکھ لو اماں سکینہ جاتی ہے دیدار دیکھ لو رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي النبي الهاشمي القرشي المكي المدني الابتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات کرام قدر، ناظرین محترم، یہ ایام ماہ سفر ہے، اہل حرم کے زندانی کے دن ہیں. اسی حوالے سے یہ مجلس اعزا جناب حیدر علی باقری صاحب کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہ ایام شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بھی ہیں. میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس آیت کو عنوان قرار دیا، سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیہ کریمہ ہے، جس میں پروردگار عالم ولایت کا ذکر کر رہا ہے. اس آیت کو آیہ ولایت بھی کہتے ہیں، اور میری گفتگو کا عنوان بھی ولایت ہے. خالق کائنات اعلان کر رہا ہے انما. یہ لفظ انما عربی میں وہاں پر آتا ہے جہاں گفتگو کو محصور کر دیا جاتا ہے، بس یہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. خدا اور رسول کے بعد تمہارے اولیاء، تمہارے ولی وہ ہے جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آیت کا یہ حصہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سے متعلق ہے، اور شان نزول میں اس آیہ کریمہ کے جو احادیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اہل تشریح کی کتابوں میں بھی، دونوں تفسیروں میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ ایک فقیر مسجد کے دروازے تک آتا ہے اور مسجد میں موجود نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگتا ہے، میں فقیر ہوں، مجھے عطا کر دو. اور جتنے مصلی تھے کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، مگر قدرت کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتا ہے اور کہتا ہے مالک تو گوار ہے نا، تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. ادھر پروردگار عالم علی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ علی تم ید اللہ ہو تو تم میری طرف سے اس کو عطا کر دو. ادھر علی کے ہاتھ بڑھتے ہیں، فقیر دیکھتا ہے حالت رکوع میں علی ہے، اپنی انگلی کو بڑھایا، فقیر سمجھ گیا، علی کے ہاتھوں سے اس انگوٹھی کو نکالتا ہے اور اپنی خیرات کو لے کر چلا جاتا ہے. شاید بہت سے لوگوں کو یہاں پر یہ شک ہو رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ علی کی نماز ہے، یا لفظوں کو بدل کر کہوں علی کی نماز بھی علی ہے. علی کے معنی بلند ہے، علی کی نماز بھی علی ہے، علی کا روزہ بھی علی ہے، علی کا کردار بھی علی ہے، علی کی گفتار بھی علی ہے، علی کی عبادت بھی علی ہے. یعنی علی بلند تو علی کی ہر صفت بلند، تو علی کی نماز بھی بلند. وہ علی جب نماز کی حالت میں
محراب عبادت میں آتے ہیں تو اس قدر مشغول بندگی الہی ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں رہتا ہے. اسی لیے تو جس وقت احد کی جنگ میں مولا کائنات زخمی ہو گئے, اتنے زخم لگے, تیر لگے, بہت سے تیروں کو جسم سے نکالا گیا, مگر ایک تیر تھا جو ان کے پیر میں لگا تھا, وہ نکالا نہیں جا رہا تھا. اس کو نکالنا چاہتے تھے رسول کے ساتھ, مگر علی شدت درد سے تڑپ اٹھتے تھے. بہت مشکل تھا پائے مبارک علی سے اس تیر کا نکالنا. رسول اسلام نے فرمایا نہیں, علی کے قدموں سے, علی کے پیروں سے یہ تیر اس طرح سے نکالا نہیں جا سکتا, انتظار کرو علی حالت نماز میں آئے. اس لیے کہ جب وہ نماز کی حالت میں آتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت میں یوں مشغول ہو جاتے ہیں, کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ علی ہے جو خدا کو بغیر دیکھے عبادت نہیں کر سکتا. آپ تعجب کریں گے کیا خدا دکھائی بھی دیتا ہے؟ ایسا نہیں. جب قوم موسیٰ نے خواہش کی کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو موسیٰ نے اپنی قوم کی خواہش کو خدا کے سامنے رکھ دیا کہ اے خدا میری قوم تجھے دیکھنا چاہتی ہے. آواز آئی لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز ہرگز تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. خدا وہ موجود ہے جو کبھی دکھائی نہیں دے گا. مگر علی سے سوال ہوتا ہے, وعلب یمانی نے علی سے سوال کیا, اے علی کیا آپ اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کو آپ نے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنے پروردگار عالم کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا ویلک, افسوس ہے تجھ کو, میں اس خدا کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو. مگر ساتھ میں فرمایا جو خدا ہے وہ سر کی آنکھوں سے, ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر, یہ دل کی آنکھوں سے علی دیکھتے ہیں. اور اللہ جمیل و یحب الجمال, وہ خوبصورت ہے. جب اس کی خوبصورتی کو دل کی نگاہوں سے علی دیکھتے ہیں تو پھر اس کے حسن میں ڈوب جاتے ہیں, الہی حسن میں. جب اس کے حسن میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر علی کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. واقعی مصر تو معلوم ہے نا, زلیخا پر, زلیخا کی سہیلیوں نے الزام لگایا, اے زلیخا تم ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو, یہ غلام پر تم عاشق ہو گئی ہو. زلیخا نے کہا تم غلام کہہ رہے ہو, اس کا حسن و جمال کو اگر دیکھو گے تو غش کر جاؤ گے. کہا اچھا دکھاؤ ہمیں. کا شرط یہ ہے کہ ہاتھ میں پھل ہو اور پھل پر چھری ہو, اور جیسے ہی وہ غلام باہر نکلے گا, غلام جوان جب باہر نکلے گا تو تمہیں میں حکم دوں گا تم اپنے اپنے پھلوں پر اپنے اپنے چاقوؤں کو چلانا. یوسف زندان سے باہر آ رہے ہیں, ادھر زلیخا کی سہیلیاں سب باندھے کھڑی یا بیٹھی ہوئی ہیں. زلیخا نے حکم دیا چاقوؤں کو چلاؤ, اور ادھر دیکھو یوسف آئے زندان سے, زلیخا کی سہیلیاں چاقو چلا رہی تھی. یوسف کے حسن میں زنان مصر اس طرح مستغرق ہو گئی, غرق ہو گئی, ڈوب گئی کہ انہیں پتا ہی نہ چلا کب پھل کٹ گئے, کب چاقو ان کے انگلیوں تک پہنچ گئی, یہاں تک کہ انگلیاں کٹ رہی تھی, خون رس رہا تھا. کیا ان کو تکلیف کا احساس نہیں تھا؟ تکلیف تو ہو رہی تھی مگر احساس تکلیف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ متوجہ تھی حسن یوسف کی طرف. جب حسن یوسف کی طرف متوجہ تھی تو حسن یوسف کو دیکھنے میں اتنا غرق ہو گئی کہ انگلیاں کٹنے کا بھی پتہ نہیں چلے گا. تو مجھے کہنے دیجئے یوسف کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر انگلیاں کاٹ لیتی ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے, تو میرا علی جو یوسف کے حسن کا خالق ہے, وہ حسین ہے,
हुस्न हकीकी का मालिक, उसको अली जब दिल की निगाहों से देख रहा है तो तलवार तीर सब कुछ उसके जिस्म से निकाली जाए, अली को पता नहीं चलेगा। क्यों? महवे जमाने इलाही है अली। अली नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में दिल की आंखों से खुदा के जलवों को देख रहे हैं, तो पता ही नहीं हालत नमाज में तीर निकाल ली गई, अली को पता नहीं चला। मगर यहीं पर यह इश्काल किया जाता है, एतराज किया जाता है, कैसे मुमकिन है? अली तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि उनके जिस्म से तीर निकाली जाए तो उनको पता नहीं चलता है। एक फकीर ने आवाज दे दी तो अली ने कैसे जवाब दे दिया? वो भी नजदीक से नहीं, मस्जिद के बाहर खड़े होकर फकीर मांग रहा है और ये कह रहा है, परवरदिगार मैं तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं, मुझे कुछ अता कर दे। जिस अली को जिस्म से तीर निकालने का पता न चले, वो अली फकीर की आवाज को कैसे सुन लेता है? तब तवज्जो चाहता हूं मैं अजीजों, अली ने आवाज नहीं सुनी, फिर किसने सुनाई, किसने सुनी? नहीं, ये वली है, ये अली वली खुदा है। ये वली खुदा यानी इरादा वो करता है और दिल में इनके डालता है। इसीलिए तो कुरान की आयत है ना, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। कुछ हस्तियां ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं चाहते, वही चाहते जो खुदा चाहता है। यानी इनका इरादा अल्लाह का इरादा। कुछ हस्तियां हैं ऐसी, वो आले मोहम्मद है, ये कुछ नहीं चाहते हैं, वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। तो इस आयत करीमा के ज़हन में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह जअला कुलूबल अइम्मति मुरिदन लिइरादतिही इज़ा शाअ अल्लाहु शैआ फशाऊहु। परवरदिगार आलम हम अइम्मा के दिलों को अपने इरादे का जायगाह, अपने इरादे का ठिकाना, अपने इरादे की मंजिल करार दिया। यानी इरादा वो करता है, दिल में इनके डालता है। इज़ा शाअ अल्लाहु शैआ फशाऊहु, जब वो कुछ करना चाहता है तो इनके दिल में डाल देता है। तो अजीज़ान मोहतरम, घर पे आया अली के नहीं, अल्लाह के घर पे आया और फकीर ने आसमान का रुख करके अल्लाह को गवाह बनाया। परवरदिगार तू गवाह है ना, तेरे घर से खाली हाथ जा रहा है। तो अल्लाह को यह बात नागवार लगी कि फकीर मेरे दरवाजे से खाली हाथ जाए। अब फकीर देना चाह रहा है तो किसके जरिए दे? देने का इरादा किया और इस इरादे को अली के दिल में डाल दिया। अली ने फकीर की आवाज नहीं सुनी, अली तो महवे जमाले इलाही है, नमाज की हालत में हुस्न खुदा के जलवे देख रहे हैं। जिस अली को यह पता ना चले कि हालत नमाज में जिस्म से तीर निकाल ली जाए, उस अली को फकीर की आवाज क्या सुनाई देगी? वो तो महज़र खुदा में है। मगर खुदा ने चाहा इस फकीर को कुछ दे तो अली के दिल में इरादा डाल दिया। अब अल्लाह का इरादा था यदुल्लाह के हाथ बढ़े और अल्लाह के इरादे पर अली ने, यदुल्लाह ने खैरात में अंगूठी दे दी और जैसे ही अंगूठी खैरात में दी और वैसे ही ये आयत नाज़िल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये अल्लाह ने चाहा कि फकीर उसके दरवाजे से खाली हाथ न जाए, तो दिया भी तो क्या दिया। शायर ने खूबसूरत 4 मिसरे कहे हैं। शायर कहता है, कोहना लिबास नाने जवी देख देख कर मुफलिस नहीं समझना जनाबे अमीर को। कोहना लिबासो नाने जवी देख देख कर मुफलिस नहीं समझना जनाबे अमीर को। जितनी गरा बहा थी सुलेमान की ममलिकत, उतनी ज़कात दी है अली ने फकीर को। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाली मोहम्मद वाली। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अली
وہ ہے جنہوں نے حالت نماز میں رکوع کی حالت میں مسجد پہ آئے ہوئے فقیر کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے خیرات میں انگوٹھی دیتے ہیں. کس خلوص سے علی نے اس خیرات کو انجام دیا، اس زکات کو دیا. یہاں زکات بمعنی عمومی ہے، زکات سے مراد وہ نہیں ہے یہاں پر جو 9 چیزوں پر زکات واجب ہے، وہ نہیں ہے. تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. یہاں زکات یعنی نیکی خیرات. علی نے زکات دی، علی نے صدقہ دیا، خیرات کی. نہ جانے کس اخلاص سے عمل نے علی نے اس عمل کو انجام دیا. پروردگار عالم نے آیت کو بھیج کر علی کا قصیدہ پڑھا، اور قصیدہ بھی ایسا قصیدہ دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے یہ واضح کر دیا، یاد رکھو تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور حالت نماز میں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. گرچہ یہ آیت صرف اور صرف علی سے مخصوص ہے شان نزول کے اعتبار سے، مگر تمام ائمہ اس میں شامل ہیں. اللہ ولی، رسول ولی، امام ولی، یہ تینوں ولی ہیں. اللہ کی ولایت عام ہے. ولایت کہتے کسے ہے؟ اس سے پہلے میں کئی مجلسوں میں عرض کیا، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی حاکمیت، ولایت یعنی صاحب اختیار، ولی یعنی صاحب اختیار. یہ صرف خدا ہے، پوری دنیا میں اسی کو اختیار ہے، اور اس نے اپنے اختیارات کو رسول کے حوالے کیا. رسول ولی بنے. پھر رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو امام ولی بنے. اور ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ولایت تکوینی، ایک ولایت تشریعی. ولایت تکوینی یعنی کون و مکان پر، ہر ذرے ذرے پر اللہ کیا اختیار ہے، کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا. کائنات میں تصرف کا اختیار اللہ کو ہے، اس نے بنایا اس کائنات کو، وہی تصرف کا اختیار رکھتا ہے. اور یہ اختیار تصرف اللہ نے رسول کو دیا، اور رسول کے بعد یہ اختیار تصرف امام کے پاس ہے. امام وہ ہے جو کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. تکوین کون سے ہے؟ کون و مکان، کونین، کائنات، مقام کن فیکون، ارادہ کیا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ تکوین ہے. یعنی ساری دنیا پر اگر تکوینی ولایت کسی کو حاصل ہے تو خدا کو ہے، رسول کو ہے، امام کو ہے. یہ ولایت تکوینی. ولایت تکوینی جہاں خدا ارادہ کرتا ہے، جہاں رسول ارادہ کرتے ہیں، جہاں امام ارادہ کرتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے ارادے کے ساتھ. کئی واقعات آپ کے سامنے صرف علی نے ارادہ کیا تھا، لوگوں نے آزمانے کے لیے ایک جوان زندہ کو مردہ بنا کر لائے اور کہتے ہیں اے علی، آپ فرماتے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقف ہوں، آپ فرماتے ہیں جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، ذرا اس میت کی نماز پڑھا دو. امام نے پہلی مرتبہ کہا پڑھاؤ نماز، سب نے کہا ہاں. دوسری مرتبہ کہا پڑھاؤ، کہا پڑھا دو. تیسری مرتبہ امام نے کہا کیا اس میت کی نماز پڑھاؤ. جیسے ہی علی نے ارادہ کیا اور اس کو میت کہا، وہ زندے کو مردہ ہونا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو ولایت تکوین حاصل ہے، کائنات میں تصرف کا حق حاصل ہے. یہ چاہے تو ڈوبتے سورج کو پلٹا لے، یہ چاہے تو چاند کو 2 حصوں میں منقسم کر دے، یہ چاہے تو ستارے کو اپنی چوکھٹ پر بلا لے، یہ چاہے تو رضوان جنت کو بلا لے، یہ چاہے تو کائنات کو بدل دے. اس لیے کہ انہیں اختیار ہے، ولایت تکوینی حاصل ہے، تصرف کا اختیار ہے. اور دوسری چیز ہے ولایت تشریعی، بہت اہم موضوع ہے. تشریعی کہتے ہیں شریعت سے.
شریعت میں ولایت، شریعت کہتے کسے؟ دستور زندگی، راستہ پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے اور وحی کے ذریعے اور سیرت ائمہ، سیرت معصوم کے ذریعے ہمیں ایک راستہ دیا زندگی گزارنے کا. یہ ہے شریعت. یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسے کرو، ایسا نہ کرو، یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ نہ رکھو. اصول دین، فروع دین، اخلاق، اسی کے نام شریعت ہے. یہاں پر بھی اللہ کو حاکمیت حاصل ہے. وہی صرف شریعت کا حکم بنا سکتا اور اس کی اجازت سے رسول ولی ہے، اس کی اجازت سے امام ولی ہے. تو شریعت میں بھی یہی تین ولی ہے، اللہ، رسول، امام. اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولایت تشریعی ہے یہ، وہ ولایت تکوینی جہاں کائنات میں تصرف کا اختیار ہے، یہ ولایت تشریعی. لیکن ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی میں فرق ہے کہ وہاں ارادہ کرے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، مگر یہاں پر یہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، مگر اختیار بندے کو دیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بندہ نماز پڑھے، پڑھنا نہ پڑھنا اس کے اختیار میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اختیار نہ دے، جس طرح وہاں علی نے زندہ کو مردہ کر دیا، اسی طرح یہاں حکم دے بے نمازی نمازی بن جاتا ہے. تو اس میں اختیارات امام کا تو پتا چلتا ہے، اختیارات الہی، اختیارات رسول کا تو پتا چلتا ہے، اس کا اپنا اختیار کیا ہے. اس لیے اس کو یہاں پر اختیار دیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ تم نمازی بن جاؤ، بننا نہ بننا تمہارے اختیار میں ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہدایت کا راستہ ہم نے فراہم کر دیا، اب یہ تمہارے اختیار میں. کیوں؟ یہ اختیار ہی پر جنت اور جہنم مل سکتی ہے. لہذا اختیار دے کے پروردگار عالم آزماتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ اہل بیت اولیاء ہے، ولی ہے، صاحب ولایت ہے، صاحبان ولایت ہے، تکوینی اعتبار سے بھی، تشریعی اعتبار سے بھی. تکوینی ولایت کوئی چھین نہیں سکتا، مگر تشریع شریعت میں جو حاکمیت ہے وہ امام کی ہے، وہ امام کی رہے گی. مگر یزید نے چاہا کہ شریعت کی حاکمیت اپنے ذمے لے لے، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول کہہ کر مسئلہ خلافت پر بیٹھا. یاد رکھو، اگر حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تو شریعت ختم ہو جاتی. امام حاکم ہے، صرف امام ولی ہے. کسی شرابی، کسی فاسق و فاجر کے ہاتھوں پر حسین بیعت کر لیتے، خدا کی خدائی ختم ہو جاتی، انبیاء کی محنتیں ختم ہو جاتی. حسین نے سر دے کر ولایت خدا کو بچا لیا. اسی لیے کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے، ولایت تشریع کی جنگ ہے، ولایت کی جنگ ہے، اللہ کی ولایت کی جنگ، رسول کی ولایت کی، امام کی ولایت کی جنگ ہے. ہاں، اسی ولایت کے تحفظ کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کی. گھر کا گھر لٹ گیا حسین کا کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر. کربلا سے لے کر شام تک سید سجاد نے بھی عظیم قربانیاں دی، صرف اس لیے کہ ولایت کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھے. یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے، چاہے گھر جل جائے، چاہے زندان میں رہنا پڑے. ہاں آزادارو، عجیب و غریب مصیبتیں ہیں جو کربلا میں ڈھائی گئی. شہادت جناب سکینہ کے ایام ہیں. یہ وہ بی بی ہے جو اپنے بابا کو بہت زیادہ چاہتی تھی. ہاں آزادارو، جب 11ویں محرم کو قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف نکل رہا تھا، جلے ہوئے خیموں کی خاک پر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. ایک شقی آتا ہے اور کہتا ہے، تم نے
وہ بچی کون ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے؟ کسی نے کہا یہ 4 سالہ بچی سکینہ ہے۔ عزادارو، اس وقت لعین نے سکینہ کو تماچے مارتے ہوئے گیسوؤں کو پکڑ کر اونٹ کے قریب لے گیا، ننگی اونٹ پر سکینہ کو بٹھا دیا۔ جب اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا تو سکینہ گرتی تھی اور کہتی تھی چچا عباس، بابا حسین، یہ دشمن مجھے آپ کی محبت کا بدلہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بار بار سکینہ اونٹ سے گرتی تھی، روتی تھی، ظالم تماچے مارتے تھے۔ زیارت الہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے لے کر شام تک رنگ بدلتے رہے۔ آزاداروں، جب بار بار سکینہ اونٹ سے گرتی رہی، ظالم نے سکینہ کو ننگی اونٹ پر لٹا دیا، رسی سے کس کے باندھ دیا۔ ایک جملہ عرض کرو آزاداروں، اگر صاحبان اولاد ہے تو سن کے برداشت کر لیجئے، دیکھنا ہے آپ کیسے برداشت کر لیں گے۔ 4 سالہ بچی یتیمہ، اس کی شہادت اور دیگر شہداء کی شہادت میں بڑا فرق ہے۔ کربلا میں جو بھی یاور حسین، ناصر حسین شہید ہوتا ہے، وہ گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے، وہیں پر ذبح ہوتا ہے اور وہیں پر اس کا خون زمین کربلا پر پڑتا ہے، مگر واحد مظلومہ شہید سکینہ ہے جس کا خون کربلا سے لے کر مسلسل شام تک ٹپکتا رہا، اس لیے کہ جب سکینہ بار بار گھوڑے سے گرتی رہی تو ظالم نے سکینہ کو پشتے شتر پر لٹا کر رسیوں سے کس کے باندھ دیا۔ جب اونٹ کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ کا جسم نازنین چھل جاتا تھا، خون رستا تھا، سکینہ کا خون رسیوں سے کربلا سے لے کر شام تک مسلسل ٹپکتا رہا۔ دارے تو جملے مند اس کو تمام کرواؤ۔ یہ قافلہ شام میں آیا، ہائے شام کا بازار، نہ جانے سکینہ نے کیسے سہا ہوگا۔ شام کے بازار سے ہوتے ہوئے شام کے دربار میں آیا، شام کے دربار سے خیر خانہ شام میں آیا۔ سکینہ شب و روز اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ جب صبح دیکھتی تھی پرندے جا رہے ہیں، پھوپھی سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو پھر لوٹتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تھی تو حسرت بھری نگاہ اپنی پھوپھی کے چہرے پہ ڈال کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے دوبارہ واپس کہاں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب سکینہ کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ پرندے صبح اپنے گھر سے نکلتے آئے، شام ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو غذا لے کر گھروں کو واپس آتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں بتاؤ ہم کب گھر جائیں گے، پھوپھی اماں بتاؤ میرا بابا کب آئے گا۔ بس آخری جملے اور میں اس کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک رات بابا کو یاد کرتے کرتے سکینہ سو جاتی ہے، خواب میں بابا کو دیکھتی ہے، بابا خواب میں آیا ہے، روتے روتے ہچکی لگتی ہے، خواب سے بیدار ہو کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں اسی اندھیرے زندان میں نے ابھی ابھی بابا کو دیکھا تھا، میرا بابا کہاں ہے؟ بیٹی تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ سکینہ رونے لگی تو زندان میں سب بیویاں رونے لگی، ارے رونے کی صدا بلند ہوئی
हुई, कसरे यजीद तक आवाज पहुंचती है। पूछा ये क्यों गिरियो बुका की आवाजें बुलंद है। पता लगाया कि सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा, वो बाबा को याद कर रही है। यजीद ने हुक्म दिया तश्त में सर हुसैन को रखकर अरे सकीना के हवाले करो। मलाइन ने तश्त में सर हुसैन को रखा, ऊपर से तश्त पोश को लगाया और सकीना की खिदमत में पेश किया। सकीना तेरे बाबा ने रुतब और मेवे भेजे। सकीना ने एक मर्तबा तश्त से गिलाफ को उठाया, क्या देखा बाबा का कटा हुआ सर है। सकीना ने बाबा के सर को गोदी में लिया, अरे रुखसारे पे रुखसारा रखा। बाबा आपके बाद जालिमों ने तमाचे लगाए, बाबा आपके बाद गोशवारे छीन लिए गए। आखिरी जुमला मसाइब का मजलिस तमाम कर रहा हूँ। अज़ादारों, सकीना की मुलाकात और करबला के बाद 2 मरतबा आशूर के बाद अपने बाबा से होती है। एक शाम गरीबा में, एक दरबार शाम और जिंदान शाम में। मगर 2 मुलाकातों में फर्क ये है कि जो करबला में सकीना की मुलाकात बाबा से हुई तो वहां लाशा नहीं, लाशा तो था मगर तन पर बाबा का सर नहीं था। जो शाम में बाबा से मुलाकात हुई, यहाँ पर बाबा का जिस्म नहीं है, सिर्फ सर मिला। सकीना सर पे सर रख के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। सैयदे सज्जाद ने नफ्सों को टटोला, एक मरतबा आवाज बुलंद की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फुफी अम्मा, अब मेरी बहन इस दुनिया में न सया। कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में, देखो बाबा शाहजादी, देखो बाबा शाहजादी आ गई जिंदान में। कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में, कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में। देखो बाबा शाहजादी, देखो बाबा शाहजादी आ गई जिंदान में। कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में, कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में। आप गए बाबा ना आए, ये तो घुट घुट करे मेरी खत्म हो जाएगी यूं ही, खत्म हो जाएगी यूं ही जिंदगी जिंदान में। कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में, कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में। देखने को सूरते मादर तरस जाती हूँ मैं, क्यों नहीं आती है बाबा, क्यों नहीं आती है बाबा रोशनी जिंदान में। कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में, कह रही है बाप से एक लाडली जिंदान में। छा गया है प्यास की शिद्दत से आंखों में धुआं, राख कर देती है दिल को, राख कर देती
کو تشنگی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ بولی زینب سے سکینہ دم نکلتا ہے میرا، کیوں پھوپھی اماں ہے اتنی، کیوں پھوپھی اماں ہے اتنی تیرگی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ بعد میرے بابا جائے تو کہنا آپ کی روتے روتے مر گئی ہے، روتے روتے مر گئی ہے لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ شام کے بچوں کو در پر شاہدی کی نوح گرے، داستان غم سناتی، داستان غم سناتی ہے کھڑی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ ہاتھ ملتی ہے جوانی ہو کے زنجیروں میں قید، سامنے دم توڑتی ہے، سامنے دم توڑتی ہے کم سنی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ قید خانے میں یہ کیسی چھا گئی ہے بے کسی، رونے والی باپ کو کیا، رونے والی باپ کو کیا مر گئی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ ہائے بھائی کی امانت ہوتی ہے پیوند خاک، چل رہی ہے قلب زینب، چل رہی ہے قلب زینب پر چھری زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ پیٹتے ہیں سینہ وہ سر بیبیاں سارے کو میل، گریا وہ نالا گناہ ہے، گریا وہ نالا گناہ ہے بے کسی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔ دیکھو بابا شاہزادی، دیکھو بابا شاہزادی آ گئی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں، کہہ رہی ہے باپ سے ایک لاڈلی زندان میں۔